آپ کو ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ حضور معصوم ملت میں تعزیہ غالباً 2013 یا 14 میں رکھا، اسی سال حاجی شمیم صاحب، یاد ہے آپ کو؟ اس یوٹیوب کے بیان سے کلیئر ہو جائے گا کون سی سن میں رکھا گیا، اسی سال نہیں، اس کے اگلے سال جب علاؤدین پور میں رکھا گیا، تب حاجی شمیم صاحب کا ریکارڈڈ بیان آیا۔ علاؤدین پور میں جب رکھا گیا اس کے اگلے سال معصوم ملت نے رکھا، اس کے اگلے سال علاؤدین پور والوں نے جوش و خروش کے ساتھ رکھا۔ ارے متمنی تھے بیچارے، مولوی نے ایسا دبا رکھا تھا کہ پریشان تھے۔ جب پتہ چلا الجامعۃ الحشمتیہ میں بڑے بھیا نے رکھا ہے تو بولے اب روڈ پہ نکل کے آؤ۔ اللہ کا شکر ہے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سنا کلیو کان کھول کر سن لو، اس علاقے کے اندر تم نے محرم شریف میں حسینیت کو ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ علاقہ مرہون ملت ہے، معصوم ملت کا، کہ اس شخصیت نے جانے سے پہلے اس علاقے میں دوبارہ حسینیت کو زندہ کیا ہے۔ دبا دیا، ڈرا دیا، دے فتوا، دے فتوا، دے فتوا، دے فتوا، دے فتوا۔ سنو، میں فتوے کا مخالف نہیں ہوں، میں مانتا ہوں فتوے کی توہین کرنا کیا میں جانتا ہوں، الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، ہاں میں مگر اس پہ فخر نہیں کرتا، پڑھے لکھے ہونے پہ فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں حدیث جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل، یہ بھی جانتا ہوں۔ میں فخر کرتا ہوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں نہ کہیں، مرنے کے بعد عاشق حسین کہیں، عاشق حسنین کہیں، عاشق فاطمہ کہیں، عاشق علی اصغر کہیں، عاشق علی اکبر کہیں۔ ارے تم کہو نہ کہو، میری تمنا ہے مرنے کے بعد بروز قیامت جب یہ گناہگار چلے تو ملائکہ کہے دیکھو حسین کے نام پر پہلے والا۔ کیا بات ہے، ایسے انسان سے نہیں لڑ پاؤ گے، ہاں جو آخرت کی تمنائیں لیے بیٹھا، دنیا کی تمنائیں نہیں ہیں، لیکن بات ذمہ داری سے کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے، اسی علاقے میں 2013 والے بنے حضور معصوم ملت نے تعزیہ شریف رکھا۔ آپ لوگ نے دیکھا تھا، کس نے رکھا تھا؟ کتنے سال پہلے؟ تقریباً آج سے 10 سال پہلے۔ غور سے سننا، 13 گیا 14 آیا، 14 گیا 15 آیا، 15 گیا 16 آیا، 16 گیا 17، 17 18، 18 گئی 19، 19 کے بعد 20 کے بعد مولا علی کی بات، ذرا زور سے کہہ دو، 21 گئی 22 گئی، پورے 10 سال متواتر لگاتار۔ 2024 یہ محرم ہے، اس سے پہلے 2023 کا محرم الحرام۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ پورے 10 سال حضور معصوم ملت کی حیات ظاہری میں الجامعۃ الحشمتیہ کے گیٹ پر تعزیہ شریف بنا کر رکھنے والی ذات معصوم ملت کی ہے، 1-2 سال نہیں، اور کمرے اور کان میں نہیں، بلکہ الجامعۃ الحشمتیہ کے باہر روڈ کے دروازے پر تعزیہ 10 سال معصوم ملت نے بنا کے رکھا تھا۔ اور میں سب سے پوچھتا ہوں، اگر آج کوئی اس کو ناجائز بولتا ہے، حرام بولتا ہے، تو مجھے بتاؤ بھیا، 10 سال تک جب بڑے بھیا حیات رہے اور تعزیہ رکھتے رہے تو کیا تمہارے چہرے پہ لقبہ ہو گیا تھا؟ تب کہاں تھے؟ تب کہاں تھے وہ بھی میں جانتا ہوں، ابھی وہ بھی بتاؤں گا تب کہاں تھے، میں سب جانتا ہوں۔ علاقے میں وقت دیا ہے میں نے، نیتا گردی نہیں کری ہے، خدمت دین کے لیے وقت دیا، سیاست سے محبت نہیں کری ہے ہم نے، یہ تو تم بھی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی تعریف کرنے کا بالکل قائل ہوں، مجھے گناہگار سمجھو، میں گناہگار۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے عاشقوں کے صدقے میں مجھ گناہگار کے گناہ معاف کرے۔ کون بڑا کون چھوٹا، یہ تو وہی کرتے تھے نا، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا، وہاں پتہ چلے گا اس بات۔
لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے تم اب بھی نہیں سمجھ پاؤ گے تو کب سمجھو گے؟ کتنے بھولے ہو تم کہ تمہیں کتنے آرام سے بے وقوف بنا دیا جاتا ہے۔ جا کے ان مولاناؤں سے پوچھنا، مولانا صاحب آپ کا ادب ہے، آپ عالم ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، مگر ذرا یہ تو بتاؤ اگر تعزیہ رکھنا ناجائز تھا تو 10 سال تک الجامعۃ الحشمتیہ میں جب بڑے بھیا رکھتے رہے تو آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی کیا؟ یا آپ گونگے ہو گئے تھے؟ یا آپ بولنے کی عمر میں نہیں تھے؟ کیا آپ اس ٹائم 6 ماہ کی عمر میں تھے؟ یا آپ کے چہرے پہ فالش پڑ گیا تھا؟ آخر سبب کیا ہے؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، متواتر لگاتار 10 سال تک حضور معصوم ملت کی حیات میں حضور معصوم ملت نے تعزیہ بنا کے رکھا۔ کوئی مولوی نہیں بولا۔ اگر سچے ہوتے تو معصوم ملت کے پاس جاتے، پتہ چل گیا تم آج فراڈ کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر تعزیہ رکھنا غلط ہوتا تو حضور معصوم ملت تعزیہ بنا کے نہ رکھتے۔ آگے میں بے شک سبحان بے شک بے شک۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم تھے کہاں، نہ تمہیں لقبہ تھا، نہ تمہیں فالش تھا، نہ تم 6 ماہ کے بچے تھے، نہ تمہاری عمر درازی کی وجہ سے زبان گونگی ہوئی تھی، کچھ نہیں۔ تم ہنّا کٹا چلتے پھرتے سمجھدار، دیکھنے سننے بولنے والے تھے۔ جب 7 محرم کو تعزیہ الجامعۃ الحشمتیہ کے گیٹ پہ سجدہ تھا اور حضور معصوم ملت اس کی قیادت فرماتے تھے، زور سے کہہ دو ہمیں میاں جب معصوم ملت نے نہیں سوچا کہ تہمت لگے گا کہ الزام لگے گا، بات تو امام حسین کی ہے، دیوانہ ان کے محبت میں اپنا ہی کام کرے گا۔ آگے میں مگر آج میں تمہیں بیٹھا لوں گا اور چند باتیں کروں گا۔ جب الجامعۃ الحشمتیہ کے گیٹ پر، میں بتاؤں گا یہ کہاں تھے وہ بھی بتا دوں، جو آج ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں نے ان سے ہی پوچھا کہ ان سے پوچھو 10 سال تک بھیا کہاں رہے ہو، کھنوا کھاوت رہے ہو، سوت رہے ہو، جاگت رہے ہو، تھے ہو کہاں؟ یہ 10 سال بعد فتویٰ یاد آوا، 10 سال تک سم بکم عمی، اور 10 سال بعد دھڑا دھڑ۔ یہ 10 سال کے بعد کوئی نئی شریعت آئی ہے کیا؟ اس سے پہلے جائز تھا، آج ناجائز ہوا ہے کیا؟ کوئی وحی کا نزول ہو گیا ہے کیا؟ یہ 10 سال بعد اتنا لمبا عرصہ، یا آپ اتنے بڑے محقق تھے جو 10 سال تک تحقیقی کرتے رہ گئے؟ آخر سبب کیا ہے؟ تھے کہاں؟ تو مجھ سے سنو، میں بتاؤں گا کہاں تھے۔ حضرت معصوم ملت کا دستور تھا، فرماتے تھے 7 محرم الحرام کو بعد نماز مغرب تعزیہ شریف باہر رکھ دیا جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتائیں، لنگر کھایا نہیں کھایا 8 محرم کا؟ بالکل کھائیں گے، شیر و شہر سنت کے غلام ہیں، کھائیں گے ہاں، اور پھر اس کے بعد دبا کے بول کے دکھائیں گے۔ عاشق ہیں امام حسین، ہاں سبحان اللہ، اجمیر کے عاشق ہیں، خادم ہیں بریلی کے، یہ در بھی ہمارا ہے وہ در بھی ہمارا ہے، زور سے کہہ دو۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج ناجائز 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 کہنا، یہ تھے کہاں؟ 7 محرم کو الجامعۃ الحشمتیہ کے گیٹ پر تعزیہ شریف سجایا جاتا تھا، اور 8 محرم کو الجامعۃ الحشمتیہ کے آنگن میں عرس شیر و شہر سنت منایا جاتا تھا۔ ڈھونڈنا جو ناجائز کہتے گھوم رہے ہیں وہ سب 8 محرم میں حضور شیر سنت کے عرس کے موقع پر الجامعۃ الحشمتیہ کے صحن میں لگے ہوئے منبر پر آرام سے بیٹھ کر بریانی کھا کے باہر تعزیہ کی زیارت کر کے سبیل کا شربت پی کے آیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ بھیا، اگر یہ ناجائز تھا تو اس وقت تم جا کر وہاں سبیل کیوں پیا کرتے تھے؟ وہاں شربت کیوں پیا کرتے تھے؟ شرکت کیوں کیا کرتے تھے؟ اگر الجامعۃ الحشمتیہ میں مدرسے کے باہر تعزیہ رکھنے کی بنیاد پر آج ہم ناجائز کام کے مرتکب ہیں، ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، تو کل تلک اسی ناجائز کام کے بنیاد ہونے کے باوجود تم شربت کیوں پیتے تھے؟ سبیل میں شرکت کیوں کرتے تھے؟ جب معصوم ملت حیات تھے تو یہی علماء جا کر بیٹھتے تھے اور باہر نکل کے کہتے تھے بڑے بھیا نے یہ بڑا اچھا کام کیا، یہ والا تعزیہ جائز ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تب تم یہاں آپ جا کے
को होने के बावजूद तुम शरबत क्यों पीते थे, ज़मीन में शिरकत क्यों करते थे? जब मासूम मिल्लत हयात थे तो यही उलमा जाकर बैठते थे और बाहर निकल के कहते थे बड़े भैया ने ये बड़ा अच्छा काम किया, ये वाला ताज़िया जायज़ है। सही है, सही है। तब तुम यहाँ आप जाके शरबत पी के आते थे, या शरबत पीने वाले कभी इनकार कर दोगे? बात ये कहने की है कि तुम्हें धोखा दिया जाता है। हम एक चीज के कायल हैं, और वो चीज क्या है बिल्कुल साफ सुन लीजिए। वो चीज ये है कि याद इमाम हुसैन का मामला है। शम्अ याद रुखे जाना लबझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारा तेवर, हमारा मिशन, हमारी तहरीक, हमारी तंजीम वो मुहर्रम में सिर्फ इस पे काम करती है कि याद हुसैन को आगे बढ़ाना है, याद हुसैन को और आगे लेके चलना है। जब तक जिस्म में जान है मुहर्रम में हुसैन की याद मनाते रहेंगे, सबील लगाते रहेंगे, ताज़िया निकाल लगाते रहेंगे, ताज़िया का अदब करते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे। सुन लो कान खोलकर, ये इलाके का इलाका, इस इलाके का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, दुबला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, पूरा इलाका चाहे वो कोई हो, सबका सब इमाम हुसैन का बहुपति और हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे देश इमाम हुसैन के नाम पे नारे लगा दिए जाए तो राफजी, इमाम हुसैन और मौला अली की मनक़बत पढ़ ली जाए तो राफजी। अच्छा, लिहाजा हम आज आपको यही बात समझाने आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार होने की हैसियत से जिम्मेदारी वाला जुमला बोल रहा हूँ कि जो काम हुजूर मासूम मिल्लत ने अल-जामिअतुल हशमतिया में किया था, वही काम मेरी रहती जिंदगी तक अल-जामिअतुल हशमतिया में किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आप भी मेहरान नजर खोल दे इसकी भी बोल। वाह वाह, बेशक। बिल्कुल साफ जुमले दे रहा हूँ, ताकि अब इसके बाद भी अगर तुम भैया इतने भी सीधे मत बनो कि इन बातें करने के बाद भी तुम बिल्कुल एकदम धोखे में आ जाओ। बिल्कुल साफ जुमले कह रहा हूँ। रही बात जहाँ तक बोल की, बिल्कुल क्लियर जुमले सुनिए मेरे। रही बात जहाँ तक बोल की, मुतलक ढोल हम नाजायज मानते थे, नाजायज भी है, लेकिन मुतलक ढोल को नाजायज कहने के बाद तुम हमको ढोलबाज कहो, हम कहें ढोल नाजायज, तुम हमें ढोलकबाज कहो, हम कहें ढोल माअल्लाह मुतलक हम नाजायज मानते हैं, हम ढोलकियाबाज। बात ये नहीं, हम मानते हैं ढोल नाजायज, ढोल ढोल मासूम मिल्लत के 40वें में ढोल को जायज नहीं कहा गया, मासूम मिल्लत की 40वें में ऐलान को जायज कहा गया था। जी, अगर किसी में हिम्मत है तो आए साबित कर दे। सिर्फ आला अदब की बात नहीं कर रहा, बल्कि तमाम पुकार की बात कर रहा हूं। अगर हिम्मत है तो आओ साबित करो, क्या ऐलान के लिए भी ढोल नाजायज है? अगर ये कहोगे तो सिर्फ एक शख्सियत को नहीं, मुझे बताओ बहरुल वाहिद को कहां लेकर जाऊं, कंजुल दकाइक को कहां लेकर जाऊं, आलमगीरी को कहां लेकर जाऊं, काजी खान को कहां लेकर जाऊं, फतावा रज़विया को कहां लेकर जाऊं, और उसके बाद बहारे शरीयत को कहां लेकर जाऊं? बेशक बेशक। सुनो और समझो, अब भी नहीं समझोगे तो कब समझो। ऐलान की बुनियाद पर ढोल को जायज कहा गया तो हम ढोलकबाज है, मुबारक है, चिटुआ न दबा दिया हमने तुम्हारा दबा दिया। हाँ, बेशक। ऐलान की बुनियाद पर अगर ढोल की रुख्सत की बात कही गई तो हम ढोलकबाज। तो हमसे कहा गया कि जाइए ढोल खरीदिए, बजाइए। जल्दी
تو ہم سے کہا گیا جائیے ڈھول خریدیے بجائیے، اپنے اپنے جلسے کا اعلان ڈھول سے کرو. ہم نے کہا ہمارا تو اعلان کرنے کے لیے تمہارا ڈھول کافی ہے. دن رات تم ڈھول بجائے پڑے ہمارے اعلان کا. ہمیں ہمارے اعلان کی ضرورت ہی کہاں. ہمارا نہ پوسٹر چھپے نہ کوئی تمہیں اطلاع ہو جائے کہ ہم فلاں جگہ ہیں، پھر سب کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ. ہاں بے شک. تو ہمارا تو ڈھول بجانے میں تم بڑی محنت و مشقت کر رہا، خوب بج رہا. لیکن بات میں کیونکہ ذمہ داری سے آج کرنے آیا ہوں. آپ کو بہت گمراہ کیا گیا، بہت دھوکہ دیا گیا. اب آئیے ذرا اعلان کے لیے اگر ڈھول کی بات الجامت و حشمتیہ میں کسی نے کہہ دی، ہم پھر کہہ رہے ہیں ہاں پھر سے بوجھو بنا مت دکھانا، ہم کھوپڑی سے کیا تھا ہم بولتی بات نہیں. جلسے کے اعلان کے لیے عالم صاحب نے دوہل سے خبر کا ڈھنڈورا پٹوائے، یعنی کہ ایک دو نہیں کہا بقصد فائدہ عام اس صورت میں جائز ہوگا یا نہیں. اس سوال کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی عالم صاحب چاہتے ماننے والے ہیں ان سے کہو گے جاؤ ڈھول کو خرید رہے ہو، فیکٹری ڈھول دے کر کھول رہے ہو، جب تم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے اپنے جلسوں کا اعلان ڈھول سے کرو گے. جواب چاہیے مجھے، جواب چاہیے، اس بات کا جواب چاہیے. اب میں تمہیں اس کی تفصیل سے اطمینان سے فیصلہ بتاؤں. مسئلہ بتا دیا گیا. اب اس طرح سے ساری باتیں کرنا یہ مسئلے کا مذاق ہے. مسئلے کا کیا ہے؟ مسئلے کا کیا توہین کرنے والا. اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بتا دیا. اب اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے پاس سے نہیں بتایا، ہوش میں رہنا. اعلیٰ حضرت کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا. رضا نے بھی پلہ جھاڑا اور بات دوسرے کی آنکھیں رکھ دی سامنے. اور رضا وہ نہیں ہے جو پلہ جھاڑ کے بھی چلے جائیں، اچھے اچھے کو جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اعلان کے لیے جب ڈھول کی بات آئی، میں پھر کہہ رہا ہوں علی الاطلاق ہم ناجائز مانتے تھے، مانتے ہیں، لیکن جب اعلان کی بات آئی